بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بعض لوگ اگر پریشان ہو جائیں تو ان کو شاید کتنے ہی اپنے کیوں نہ مل جائیں، وہ کسی بھی طرح خوش نہیں ہوتے، لیکن جو ہی ان لوگوں کو کسی پرائے شخص سے سہارے کے یا میٹھے بول سننے کو مل جائیں تو یہ لوگ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں سہارے دینے والے لوگ کم اور سہارے چھیننے والے لوگ زیادہ ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس بوڑھے کے ساتھ بھی ہوا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ کوا اس کے لیے نہ جانے کہاں سے یہ چیز لے کر آیا ہے تو بوڑھے کے آنسو اس کی آنکھوں میں نہ رک سکے۔ ناظرین، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جتنا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے وہ اپنی جوانی کی باتوں کو اتنا ہی بھلاتا جاتا ہے۔ اگرچہ جوان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بوڑھے لوگ اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ جوانی کی یادیں تو درکنار، حتیٰ کہ قریبی لوگوں کے چہرے بھی بھولنے لگتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو بڑی عمر کے یہ لوگ دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ ختم ہوتا محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض بوڑھے تو ڈپریشن تک کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ تنہائی ان کو اندر ہی اندر سے ختم کر ڈالتی ہے۔ لیکن اس دنیا کے قوانین بھی بڑے ہی عجیب ہوا کرتے ہیں، اور محض ایک چھوٹا سا واقعہ بھی وہ کر دکھاتا ہے جو کہ بڑے بڑے لوگوں کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ اس مصروف شہر سے دور ایک فلیٹ میں ایک بوڑھا اکیلا رہتا تھا۔ 1 سال پہلے ہی اس کی بیوی مری تھی اور وہ اتنے سال اکٹھے رہے، اپنے بچوں کو پالا، اور اس نے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا، لیکن اب وہ اسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اگرچہ اکثر اوقات اس کے بچے اس سے ملنے آیا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ غم ختم نہ ہوا تو اس نے اپنے بچوں سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ لیکن اس بوڑھے کی چھوٹی بیٹی باپ کے ڈانٹنے کے باوجود بھی اس سے ملنے آ جایا کرتی تھی، اور اس بیٹی کے ساتھ ہی یہ بوڑھا اپنی تمام کی تمام باتیں کرتا تھا، اور بسا اوقات اسے بتاتا تھا کہ تمہاری ماں کے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا اور اداس ہو چکا ہوں۔ اس کی بیٹی اسے ہنسانے کی بہت کوشش کرتی، لیکن وہ اپنے باپ کو خوش رکھنے کی جتنی بھی کوششیں کرتی، وہ اپنے باپ کو اس ڈپریشن سے باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اب یہ بوڑھا جو کچھ تھوڑا بہت گھر سے باہر جایا کرتا تھا وہ بھی اس نے جانا چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ اپنی زندگی کا بیشتر وقت گھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گزارتا تھا، جہاں سے وہ لوگوں کو اپنی زندگی جیتے ہوئے دیکھتا تھا، اور یہی اس کے لیے واحد غم غلط کرنے کا طریقہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ وہ پرندوں سے بھی بے پناہ محبت کرتا تھا، اور اسے ابھی یہ بات پتہ نہیں تھی کہ اس کی یہ محبت ایک دن اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ یہ پرندے اکثر اس کے فلیٹ کی کھڑکی کے باہر بیٹھ جاتے اور اپنی خوبصورت آوازیں نکالتے، اور اس بوڑھے کا دل کچھ حد تک بہل جاتا۔ اب اسے ان پرندوں کو دیکھتے ہوئے کچھ دن ہو چکے تھے، اور وہ اب انہیں روٹی کے کچھ ٹکڑے بھی ڈالنے لگا تھا۔ شروع میں تو محض کبوتر ہی اس کی ڈالی ہوئی روٹیاں کھاتے تھے، اور باقی کوئی پرندہ بھی اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا، لیکن پھر باقی کچھ پرندے بھی اس کے ڈالے ہوئے کھانے کو کھانے لگے۔ وہ جلدی جلدی آتے، روٹی کے ٹکڑے اٹھاتے اور اسی رفتار سے واپس چلے جاتے جس رفتار سے وہ آئے تھے۔ ایک دن یہی کھیل چل رہا تھا کہ اس بوڑھے نے ایک بڑا کالا پرندہ دور بیٹھا دیکھا۔ وہ بس دور بیٹھا ایک ہی بات دیکھتا رہتا کہ باقی پرندے کیسے اس کے ہاتھ سے روٹی کے ٹکڑے لے کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک کوا تھا، اور اس بوڑھے نے اس کوے کو کئی بار کھانا ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوا اس پر بالکل بھی اعتبار نہیں کر رہا تھا، اور جب بھی یہ بوڑھا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ اڑ کر اس سے دور چلا جاتا۔ ایک دن یہ بوڑھا اپنے گھر کے کچن میں بیٹھا تھا کہ اس نے کھڑکی کے شیشے پر کسی چیز کے دستک دینے کی آواز سنی۔ اس نے کھڑکی کے آگے سے پردے کو ہٹایا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیشے کی دوسری طرف وہی کوا تھا جس سے وہ دوستی کرنے کی کوشش میں بارہا ناکام ہو چکا تھا۔ اس نے احتیاط سے کھڑکی کھولی اور کھڑکی کے نیچے روٹی کے کچھ ٹکڑے رکھ دیے، جنہیں اس کوے نے کھایا، اور پھر وہ بھی فوراً ہی ادھر سے اڑ گیا۔ اگلے ہی دن ایک بار پھر سے ایسا ہی ہوا، اور یہ کوا روٹی کھانے کے بعد فوراً سے ہی نہیں اڑا، بلکہ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا اور اس بوڑھے کی طرف دیکھتا رہا۔ کوے پرندوں کی دنیا کے سب سے عقل مند پرندے ہوتے ہیں، اور جلد ہی یہ کوا اس بوڑھے کے ساتھ مانوس ہو گیا، اور اب وہ صرف روٹی کے ٹکڑے چگنے کے بجائے اڑ کر اس کے کمرے کے اندر بھی آ جایا کرتا تھا۔ یہ کوا اس بوڑھے کے ساتھ کافی دیر بیٹھا رہتا، جیسے وہ اس بوڑھے کے اکیلے پن کو دور کرنا چاہتا ہو۔ انسانوں میں بھی اگر کسی عقل مند شخص کی مثال دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کوے کی ماں سے بھی زیادہ سیانہ ہے۔ اس لیے اس کوے کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو یا تو بوڑھے سے واقعی میں محبت ہو چکی تھی، یا پھر اس کا یوں اس کے گھر میں گھس آنا اس کے کسی پوشیدہ مطلب کی وجہ تھی۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا، یہ بوڑھا اور یہ کوا ایک دوسرے کے ساتھ بے حد مانوس ہو گئے،
اور اب وہ اپنے وقت کا بیشتر حصہ ایک ساتھ ہی گزارتے تھے۔ بوڑھا اب اس کوے سے باتیں بھی کرتا تھا جیسے وہ اس کی باتیں سمجھ سکتا ہو، اور یہ کوا بھی ایک جگہ خاموش بیٹھا رہتا جیسے اس کو اس بوڑھے کی باتیں سمجھ آ رہی ہوں۔ لیکن ابھی نہ تو اس بوڑھے اور نہ ہی اس کوے کو پتہ تھا کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ایک دفعہ اس بوڑھے کو سردی کی وجہ سے نزلہ زکام ہو گیا، اور ساتھ ہی شدید بخار نے بھی اس کو آ لیا، اور کھانسی بھی اس کو اس قدر شدید تھی کہ اس کا سانس بحال ہونا مشکل نظر آنے لگتا تھا۔ وہ اس قدر بیمار ہو چکا تھا کہ اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑکی میں جانے کی ہمت بھی اس کے اندر نہیں تھی تاکہ وہ اپنے اس کوے کو دیکھ ہی سکے۔ یہ کوا اکثر اس کھڑکی کے پاس آ کر گھنٹوں بیٹھا رہتا، لیکن کئی دن اپنے دوست کا انتظار کرنے کے بعد اس پرندے نے بھی اب آنا بند کر دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس بوڑھے کی وہی سب سے چھوٹی بیٹی اس کے پاس آئی جو کہ اکثر اسے ملنے آیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو کچھ دن اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے باپ کو دوائیاں بھی دیں اور وقت پر کھانا بھی وہ بنا کر اپنے بوڑھے باپ کو دینے لگی۔ اپنی بیٹی کی نگہداشت میں یہ بوڑھا جلد ہی صحت پکڑنے لگا، اور جیسے ہی اس کے اندر زندگی کی رمق آئی اس نے پہلا کام ہی کھڑکی کی طرف جانے کا کیا۔ بوڑھا بستر کو ٹٹولتا اٹھ کر کھڑا ہوا اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کھڑکی تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنے کھانے میں سے کھانے کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کھڑکی میں رکھ دیا اور اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا، لیکن یہ کوا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی واپس نہ لوٹا۔ بوڑھے کی منتظر آنکھیں آج کا سورج غروب ہوتے دیکھ رہی تھیں، لیکن اس کے مشکل دنوں کا یہ ہمنوا پرندہ نظر نہیں آیا۔ یہ بوڑھا بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اس لیے اس کی بیٹی نے اسے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں تو یہی بہتر ہوگا تاکہ میں آپ کی صحیح کر کے دیکھ بھال کر سکوں۔ بوڑھے نے اپنی بیٹی کی اس بات سے انکار کر دیا کیونکہ بوڑھے کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ وہ کب اپنے دوست سے ملے۔ اس کی بیٹی کو اپنے باپ کی صحت زیادہ عزیز تھی، اس لیے اس نے اس کی کافی منتیں کرنے کے بعد آخر اپنے بوڑھے باپ کو اپنے ساتھ جانے پر آمادہ کر ہی لیا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تقریباً ایک ہفتہ ہی اس کے گھر رہا تھا، لیکن وہ اس کے گھر میں اور بھی زیادہ اکیلا اور اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ وہ اپنے اس دوست پرندے کو بہت ہی زیادہ یاد کرتا تھا۔ اسے بس ایک ہی بات کی بہت زیادہ پریشانی لاحق رہتی تھی کہ وہ اپنے اس دوست کو شاید پھر کبھی بھی نہ دیکھ سکے۔ کچھ ہی دن ابھی گزرے ہوں گے کہ اس نے اپنی بیٹی کے گھر کی کھڑکی پر بھی ایک دستک سنی جسے وہ بڑی ہی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ بوڑھے نے پہلے تو سوچا کہ یہ شاید اس کا وہم ہی ہے، لیکن پھر بھی اس نے نا یقین کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہ دوڑتا ہوا بیٹی کے گھر کی کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ اور ناظرین اس کی حیرت کا اندازہ کر ہی سکتے ہیں جب اس نے کھڑکی کے باہر اپنے کوے کو کھڑا دیکھا۔ بوڑھے کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے اپنے گھر سے تقریباً 100 میل دور بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ صرف یہی بات ہی حیران کن نہیں تھی، بلکہ اس کوے کی چونچ میں کوئی چیز چمک بھی رہی تھی۔ بوڑھے نے کھڑکی کھولی اور قریب سے اس کی چونچ کو دیکھا تو اس کی تو حیرت کی کوئی انتہا ہی نہ رہی، کیونکہ اس کی چونچ میں زیور کا ایک ٹکڑا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر بوڑھے کو پتہ چلا کہ یہ ایک بالی ہے، اور ایک عام بالی نہیں بلکہ اس کی مرحوم بیوی کی بالی ہے۔ اس کو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہی بالی اس نے اپنی بیوی کو تحفے میں دی تھی، اور اس کی زندگی میں ہی ان میں سے ایک کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ ایک لمبے عرصے تک اسے ڈھونڈتے رہے، لیکن یہ بالی انہیں کہیں بھی نہ ملی۔ نہ جانے کہاں سے لیکن یہ کوا اس کو ڈھونڈ کر لے آیا تھا، اور اس کو دیکھ کر اس بوڑھے کی خوشی 7ویں آسمان پر تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اس کوے سے یہ تحفہ قبول کیا، اور اس وقت ہی یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ خود کو ایسے اپنے گھر میں بند نہیں کرے گا، اور وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے جیے گا۔ اب یہ بوڑھا زندگی سے بھرپور زندگی گزارتا ہے، اور اکثر وقت اپنے پرندے اور اپنی اولاد اور اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس پرندے کا ایک چھوٹا سا کام نہ صرف اس بوڑھے بلکہ اس کے سارے خاندان کی زندگی بدل چکا تھا۔